اس وقت پوری قوم جس کرب میں مبتلا ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو لاک ڈاؤن جاری ہے، اس میں قوم کا وہ حصہ، قوم کا وہ طبقہ جو اپنی غربت اور افلاس کے مارے اپنے لیل و نہار بڑی مشکل سے گزار رہا ہے، اب وہ طبقہ جس کو اللہ رب العزت نے نوازا ہوا ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے جب اس کی راہ میں اس کی مخلوق پہ خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو ان کے اندر، میں ساروں کی بات نہیں کر رہا، لیکن اکثریت ایسی ہے کہ ان کے اندر ایک تکبر آ جاتا ہے اور وہ غریب کی عزت نفس کو اس طرح مجروح کرتے ہیں کہ راشن کے ایک بیگ کو 20 بندے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر تصویریں بن رہی ہوتی ہیں اور اس میں کوئی خاتون بیگ پکڑے ہوتی ہے، وہ یقیناً خاتون کسی کی ماں بھی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، اور کبھی ایک بزرگ اپنی آنکھیں نم کیے ہوئے وہ بیگ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، جو کسی کا باپ ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اور یہ تکبر کہیں ہمیں لینے والے کی جگہ نہ کھڑا کر دے۔ کون اپنی جیب سے خرچ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہیں دیا ہے، میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو میری راہ میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے قبیلہ بنو سلیم سے، وہ آ کر کے کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر آپ کے رب پہ ایمان لانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے کلمہ پڑھاتے ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی مالی حالت اس سے پوچھتے ہیں، تیرے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قبیلے میں 3000 لوگ ہیں اور میں سب سے زیادہ غریب ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین سے فرماتے ہیں، کیا میرے صحابہ، یہ تمہارا ساتھی ہے، اس کی مدد کرو۔ تو حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک اونٹنی ہے، وہ باہر مسجد کے کھڑی ہے، میں وہ اونٹنی اس کو دیتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ ادھر باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوش ہوتے دیکھتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں اور اپنا امامہ اتار کے اس خوش نصیب شخص کے سر پہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ اس کے کھانے کا کچھ بندوبست کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں تو سب سے پہلے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ سیدہ پوچھتی ہیں کون؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں میں سلمان ہوں۔ فرماتی ہیں کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں ایک شخص داخل ہوا ہے، مالی حالت اس کی ٹھیک نہیں ہے، ہمارے ایک بھائی نے انہیں اونٹنی دے دی، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ دے دیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کھانے کا حکم دیا ہے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو سیدہ فرماتی ہیں کہ ہم کھانا دیتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ بی بی گھر میں کھانے کو کیا کیا ہے؟ تو سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، 3 دن سے تو حسنین کریمین نے بھی کچھ نہیں کھایا، باب مدینۃ العلم نے بھی کچھ نہیں کھایا، لیکن پریشان نہ ہو، ابھی اس کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ سیدہ اپنے گھر کا ایک بستر اٹھاتی ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتی ہیں، کہتی ہیں سلمان فارسی اسی گلی میں آخر میں ایک یہودی ہے شمون نامی، اس کے پاس یہ میرا بستر لے جا اور اس کو کہو کہ یہ بستر رکھ کے چاہے تو کچھ نقد دے دے چاہے کچھ کھانے کا سامان دے دے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بستر لے کر کے جب شمون یہودی کے پاس جاتے ہیں، شمون یہودی جب بستر دیکھتا ہے تو اس میں خوشبو کا ایک انبار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کہاں سے لائے ہو؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں یہ بستر سیدہ کائنات کا ہے، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے۔ وہ سارا واقعہ شمون یہودی کو بتاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں نے آج ہی پڑھا ہے کہ مسلمانوں کے نبی، اس کے گھر والے اپنے گھر کی چیز بیچ کر کے بھی اسلام میں داخل ہونے والوں کو کھانا کھلائیں گے۔ تو اس طرح کر یہ بستر بھی لے جا اور یہ سامان بھی لے جا اور جا کر کے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں یہ گزارش کر کہ میں نے آپ کے اس عمل کے سبب میں آپ کے بابا جان یعنی رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان بھی لاتا ہوں اور میری طرف سے یہ نذرانہ قبول کر لو۔ تو میرے برادر، یہ گرانہ مصطفیٰ کی طرف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور ہم غرباء و مساکین کا مذاق اڑائیں، ہم ان کی عزت نفس کا جنازہ نکالیں، ہم ان کی عزت نفس کے ساتھ کھیلیں، تو پھر اس مخلوق کا خدا اوپر سارا کچھ دیکھ رہا ہے۔